نہ تو کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص آپ سے آگے نکل گیا ہے۔ ہم اکثر اپنے معاملات میں کہتے ہیں کہ اگر اس دن یہ کر لیتی تو یہاں ہوتی آج، اگر تھوڑا جلدی پہنچ جاتی تو یہ نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، ویسے نہ ہوتا۔ اپنے معاملات کا محاسبہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایکسپیرئنس لینے کی حد تک، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کندھوں پر پچھتاووں کا بوجھ لاتے رہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سب بٹا ہوا رزق ہے، لکھی ہوئی تقدیریں ہیں اور طے شدہ وقت ہے۔ جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو کسی اور کا ہے وہ آپ کو چاہ کر بھی نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے تو وہ آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گی، چاہے وہ آپ کی من پسند ہے یا نہیں۔ کوشش اور محنت کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ان دونوں سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے، اور وہ ہے تقدیر۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کام کے لیے محنت کی ہے، بہت کی ہے، اپنا 100% دے دیا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو نہیں ملی، تو پھر یہ ہے تقدیر۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کرنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ہو کچھ اور جاتا ہے۔ ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ وہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور اگر کوئی چیز تقدیر میں لکھی ہو تو آپ کے ادھر ادھر کے سارے معاملات آپ کو کھینچ کر اسی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ دعائیں ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی تقدیر میں لکھ دے۔ لیکن اگر پھر بھی نہ ملے تو راضی رہیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ میری مرضی تھی، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے اور میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ آپ نے اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہے، لیکن صرف ایکسپیرینس لینے کی حد تک۔ جو غلطی ہوئی ہو اسے انالائز کریں اور دیکھیں کہ اس سارے پروسیس میں ایسا کیا تھا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو آپ کی غلطی ہو اسے یاد رکھیں اور دوبارہ نہ کریں۔ پلان اے فیل ہو گیا تو کیا ہوا، پلان بی بنائیں اور اس پر کام کریں۔ اگر پلان بی بھی فیل ہو گیا تو پلان سی بنائیں۔ جہاں ناکامی ہو وہاں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور آگے چلیں۔